سی ٹی ڈی نے کوئٹہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سی ٹی ڈی نے سریاب میں کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران دھماکہ خیز مواد، خودکار ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ دہشت گردوں کا آئندہ 72 گھنٹوں میں کارروائی کا منصوبہ تھا۔ گرفتار دہشت گردوں سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شیخو پورہ میں ٹریکٹر اور کار میں تصادم، 2 افراد جان سے گئے، 6 زخمی۔ حادثہ سالار سعیدان کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق کار سوار فیملی مریم آباد سے واپس لاہور جا رہی تھی۔ اختلاف ہوتا ہے، میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس فورم ہونا چاہیے، جیسی باتیں کرے۔ اختلاف کا پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے ایسی بات کی ہے یا نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا اس پہ کیا رسپانس آتا ہے؟ پارٹی کی لیڈرشپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو آگے خان صاحب سے رابطہ کر کے جو عمل دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ پی ٹی آئی میں اختلافات اور کرپشن کے الزامات، عاطف خان کا بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں عاطف خان نے کہا، پارٹی قیادت نے بانی سے گنڈاپور کے بیان کی تصدیق کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مجھ سے اختلاف تو ٹھیک، لیکن اسد قیصر اور شکیل خان کے خلاف ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ صوبائی صدر جنید اکبر نے کہا، اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کارکن بانی کے ساتھ ہیں۔ سینئر قیادت اختلافات کے لیے پارٹی فورم استعمال کرے۔ پولیٹیکل کمیٹی نے اختلافات کا نوٹس لے لیا۔ علی امین، اسد قیصر اور عاطف خان سب پر اعتماد ہے۔ ہمارا اختلاف ہوتا ہے لیکن بانی کے حکم پر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ آئندہ ہفتے سے صوبے بھر میں احتجاج ہوگا۔ علی محمد خان نے کہا، عوام کو اختلافات نہیں، بانی کی رہائی سے دلچسپی ہے۔ قائدین سے کہوں گا بانی کی رہائی پر توجہ دیں۔ پی ٹی آئی والوں نے ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے۔ پارٹی میں جتنے لوگ تھے اتنے ہی اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پہلے کسی سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں آتے تھے، اب کہتے ہیں مجھے بلاؤ۔ ابھینندن واقعے پر آرمی چیف 1.5 گھنٹہ بانی کو میٹنگ کی صدارت کے لیے مناتے رہے لیکن وہ نہیں آئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، نواز شریف جب بھی آتا ہے ترقی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے گزشتہ 1 سال کے اندر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس وقت ہماری کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بجلی سستی ہو جائے گی۔ شہباز شریف کبھی سعودی عرب، کبھی یو اے ای، کبھی IMF گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، جب بھی حکومت میں آئے ترقی کے لیے کام کیا۔ 5 سے 7 سال میں بلوچستان کو اربوں ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ مخالفین نے 4 سال میں سوائے گالی گلوچ کے کچھ نہیں کیا۔ قوم کا فرض ہے کہ ہر اس آواز کو رد کرے جو تقسیم اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ پی ڈی ایم ابھی ٹوٹی نہیں، اس کا صدر اپوزیشن میں اور پارٹیاں حکومت میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا توسہ میں خطاب، کہا حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا، حزب اختلاف کو مضبوط اور متحد ہونا پڑے گا۔ مولانا کا قومی سطح کا کنونشن بلانے کا مطالبہ، کہا ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے اعتماد اور مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ 1 جنوری 2028 سے سود کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ عوام ہر چڑھتے سورج کے آگے سر نہ جھکائیں۔ امریکہ نے چال بازی سے دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹا دی، پوری دنیا کو اقتصادی دوڑ میں ایسا الجھا دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بہتر ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی میڈیا بریفنگ، کہا سوشل میڈیا اور بھارتی چینل صدر زرداری سے متعلق من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بھارت ویسے ہی ہمارا دشمن ہے۔ آصف علی زرداری کل یا پرسوں ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ کہا صدر زرداری کو وہی بیماریاں ہیں جو آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر جیسی بیماریاں چلتی رہتی ہیں۔ 8 جولائی 2024 کی پریس ریلیز میں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ایز اے پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں، کو چیئرمین پیپلز پارٹی بھی، اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ صدر صاحب کی بات کو سیریسلی نہ لیا جائے، یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیا وہ بیک فائر ہو گیا معاملہ، وہاں پہ احتجاج ہوا ہے تو انہوں نے اپنا سٹانس چینج کر لیا۔ کنال منصوبے پر صدر مملکت کے دستخط موجود ہیں۔ 8 جولائی 2024 کی پریس ریلیز بھی ہے۔ اب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ صدر کی بات پر توجہ نہ دیں۔ سینیٹر عفنان اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔
پیپلز پارٹی نے پہلے منظوری دی، اب معاملے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی رضامندی کے بعد ہی کینال معاملہ آگے بڑھا تھا، اب پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر ڈال دیا۔ آئندہ چند ہفتوں میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا لیا جائے گا۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بعد میں صوبے آپس میں لڑیں۔ شرمیلا فاروقی نے جواب دیا، کوئی بھی پروجیکٹ صدر کے دستخط سے منظور ہو ہی نہیں سکتا۔ سندھ نے کینالوں کے منصوبے پر اعتراض اٹھایا ہے، مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلا لیں اور فیصلہ کریں۔ نہروں کے خلاف سکرنڈ سے نکلنے والا سندھو بچاؤ بیداری مارچ حیدرآباد پہنچ گیا۔ حیدر چوک پر جلسہ، جب تک یہ منصوبہ ختم نہیں ہوگا ہمارا احتجاج جاری رہے گا، رہنماؤں کا اعلان۔ اپوزیشن رہنما سید زین شاہ، صفدر عباسی، حلیم عادل شیخ اور دیگر موجود۔ جے یو آئی بھی دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالف۔ عبدالغفور حیدری کہتے ہیں، دریائے سندھ کے پانی پر چاروں صوبوں کے کوٹے متعین ہیں۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنا باقی صوبوں سے زیادتی اور نفرت کا باعث بنے گا۔ پیپلز پارٹی نے کینال نکالنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، لیکن عوامی دباؤ کی وجہ سے پریشان ہے۔ حکومت کینال نکالنے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے، تینوں صوبوں کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا، نظام درہم برہم ہوگا۔ مزید آئی پی پی سے بات کر کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ بجلی قیمتوں میں کمی پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا، مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی، یہ مشن جاری رکھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان بولے، ابتدائی طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں، قیمتوں میں مزید کمی لا کر عوام کو پورا ریلیف دیا جائے۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر عالمی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار۔ بجلی نرخ کم ہونے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے، ٹاسک فورس میں حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل بھی کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو ریلیف کے لیے راضی کرنا بہت مشکل تھا۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ میں بلڈنگ قوانین میں ترمیم کو رد کر دیا، کہا یہ اپنی کرپشن کو قانونی کرنے کا فارمولہ ہے۔ نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد، کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی، معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ The Prime Minister has constituted two committees. What we can do in terms of the negotiation with the US administration. ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ سے بات چیت کا نیا پیکج تیار کر رہے ہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ بنا دیا گیا، اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ، کہا کرپٹو مارکیٹ دنیا کی نئی معیشت ہے، امریکہ سے بھوٹان تک اب کرپٹو کرنسی کی ہی تجارت ہو رہی ہے، پاکستان کرپٹو کی نئی معیشت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، فیٹف کی لسٹ سے نکلنے کے بعد ہی کرپٹو اکانومی پر کام ہو سکتا ہے۔ عید پر 870 ارب روپے کی خریداری ہوئی، ملک میں معاشی استحکام آ چکا، مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ آئی ایم ایف کا وفد گورننس کے ایشو پر پاکستان آیا ہے، بجٹ پر ان سے اگلے ماہ مشاورت ہوگی۔ سعودی عرب نے حج سیزن میں پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت۔ پابندی کے باوجود سعودی عرب میں قیام پر 5 سال کی پابندی ہو سکتی ہے۔ عارضی ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان۔ کراچی کے شیر پھر دھاڑنے کو تیار۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کے لیے کراچی کنگز کے لوکل کھلاڑی آج سے کراچی میں رپورٹ کریں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں شامل کھلاڑی بھی جلد اسکواڈ ڈرائنگ کریں گے۔ کنگز کا تربیتی کیمپ 30 سے شروع ہوگا، پہلا مقابلہ 12 اپریل کو ملتان سلطان سے ہوگا۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ میں بدترین شکست۔ نیوزی لینڈ نے کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں پہلی بار مکمل اردو کامنٹری ہوگی۔
پی سی بی کا کہنا ہے شائقین قومی زبان میں ایکشن اور جوش و خروش سے لطف اندوز ہو سکیں گے. اردو اور انگریزی دونوں کے لیے کامنٹری پینلز کا اعلان جلد کیا جائے گا. میگا ایونٹ کا میلہ 11 اپریل سے 18 مئی تک راولپنڈی، کراچی، ملتان اور لاہور میں سجے گا.